الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، بخت نصر ایک بڑا متلون مزاج قسم کا بادشاہ تھا، اور جتنی عادات مطرق العنان قسم کے بادشاہوں کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری عادات بدرجہ اتم اس کے اندر موجود تھیں۔ اس نے ایک دن ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد صبح کو جب وہ بیدار ہوا تو وہ بھول گیا کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، اور پھر پوری اپنی کابینہ کو اس نے بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب بڑا بھیانک تھا، لیکن وہ خواب میں بھول گیا ہوں کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے وہ کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو کابینہ کے تمام افراد کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، خواب آپ نے دیکھا ہے اور ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو چونکہ بگڑ گیا اور بگڑ کر کہنے لگا کہ اگر آپ لوگوں نے 3 دن کے اندر اندر مجھے میرا خواب بماہ تعبیر کے نہ بتایا تو میری کابینہ کے جتنے بھی تم افراد ہو تمام کے تمام افراد کو قتل کر دیا جائے گا، صرف 3 دن کی مہلت تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس کے اس اعلان کے بعد پوری کابینہ کے جتنے افراد تھے سارے پریشان ہو گئے، اور ان کے علم کے اندر تھا کہ جب یہ بات کر دیتا ہے تو بات پھر اپنی پوری کر کے رہتا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم کے اندر سوچ بچار کرنے لگے کہ اس کو کس طرح اس مہمے کو حل کیا جائے۔ بات چونکہ اس کے شاہی دربار سے نکلی، پھر بازار کے اندر پہنچی، بازار سے بات پھیل گئی، پھیلتے پھیلتے اس وقت کے عظیم پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کی بارگاہ تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ بخت نصر نے یہ خواب دیکھا ہے اور خواب دیکھنے کے بعد بھول گیا ہے، اور اب پوری کابینہ کو اس نے 3 دن کا وقت دے رکھا ہے، اور کہا ہے کہ اگر میرا خواب میری تعبیر کے ساتھ نہ بتایا گیا تو میں 3 دن کے بعد تمام کابینہ کو قتل کرا دوں گا۔ اب اس پریشانی کی کیفیت کے اندر پوری کابینہ مبتلا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں بتا سکتا ہوں کہ اس نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندے کا علم اور ہوتا ہے، اور ایک عام انسان کا علم جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جو اللہ کا خاص الخاص بندہ ہوتا ہے، اس کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اس کا تابعدار بندہ ہوتا ہے، جو منصب نبوت کے اوپر، منصب رسالت کے اوپر فائز ہوتا ہے، اس کے علم کے اندر اور ایک عام انسان کے علم کے اندر بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں، جا کر اسے بتا دیں کہ میں یہ خواب بتا سکتا ہوں۔ تو آپ کے دوست نے عرض کیا کہ حضور، اگر آپ یہ خواب بتا سکتے ہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں جب آپ اس کے سامنے جائیں اور خواب بتانا بھول جائیں، درمیان میں سے کچھ خواب مس ہو جائے یا کچھ حصہ رہ جائے، اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ آپ کو پھر پریشان نہ کرے، وہ چونکہ بہت سخت مزاج انسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جا کر اسے بتا دو، میرا رب ہے جو مجھے علم عطا فرماتا ہے اور وہی میری مدد فرمائے گا۔ تو بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ بخت نصر کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا لیا جائے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ پھر خواب بڑا بھیانک تھا جو کہ میں بھول گیا ہوں۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس کے دربار کا ایک خاصہ تھا کہ وہ ہر آنے والا شخص اس کو پہلے سجدہ کرتا تھا، اور سجدہ کرنے کے بعد اس سے گفتگو کا آغاز کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ سوائے اللہ کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کو سجدہ نہ کیا اور سیدھا جا کر دربار کے اندر بیٹھ گئے۔ تو اس نے اس بات کو بڑا محسوس کیا اور تمام اپنی کابینہ کے افراد کو کہا کہ آپ ذرا چلے جائیں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور کابینہ کے سامنے ان سے بات نہیں کی۔ جب ساری کابینہ کے افراد چلے گئے تو کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے دربار کا ایک خاصہ ہے کہ جو آدمی بھی آتا ہے وہ میرے دربار کے اندر پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد بات چیت کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟
آپ نے فرمایا کہ میں صرف اللہ ہی کی ذات کو سجدہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اگر میں تجھے سجدہ کروں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور وہ ناراض ہو جائے گا تو میرا علم ختم ہو جائے گا، میرا علم ختم ہو جائے گا، میں تمہاری خواب نہ بتا سکوں گا، اور میرے ساتھ پھر جو تو سلوک کرے گا وہ بھی میرے علم کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے مالک کے بڑے وفادار ہیں، اور خود ہی کہنے لگا کہ ہاں، جو مالک کے وفادار ہوتے ہیں وہ بندے مجھے بڑے پسند ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بت ہے، جو اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر آسمان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہیں۔ یہی خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اور وہ بت ایسا ہے کہ اس کے اوپر کا حصہ سونے کا بنا ہوا ہے، تھوڑا اس کا نیچے جو چھاتی کا حصہ ہے وہ چاندی کا بنا ہوا ہے، اس سے نچلا تانبے کا بنا ہوا ہے، اور نیچے پاؤں اس کے مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ بخت نصر کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح کا خواب ہے، یہی میں نے دیکھا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک پتھر آسمان سے گرتا ہے جو کہ اس بت کے سر کے اوپر لگتا ہے، اور بت پاش پاش ہو جاتا ہے، اور پتھر دور جا گرتا ہے اور پوری زمین کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ کہنے لگا جی بالکل میں نے یہی خواب دیکھا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو بت ہے یہ تمام باطل رسومات کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور جتنے یہ بت پرستی کے مروجہ طریقہ کار ہیں ان کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ جو پتھر اس کے سر کے اوپر لگا ہے، اس پتھر سے مراد دین اسلام ہے، کہ دین اسلام کی وجہ سے سارے مروجہ یہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر دین اسلام چھا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت ایک نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے دین کو اور زیادہ خالص فرما دے گا، اور جتنے بھی کمزور لوگ ہوں گے اللہ ان کو طاقتور بنا دے گا، جتنے ضعیف ہوں گے کمزور ہوں گے اور ذلیل لوگوں کو بھی اللہ رب العزت عزت عطا فرما دے گا، اور کمزور اور ناتوان لوگ طاقتور بن کر سامنے آئیں گے، یعنی کہ جو دین اسلام کے ساتھ جڑ جائیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے گلے کا بہت بڑا ہار اور ماتھے کا جھومر سمجھیں گے، دین اسلام کے ساتھ وہ جڑ جائیں گے اور دین مصطفیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیں گے، اتباع مصطفیٰ کے اندر، شریعت مصطفی کے اندر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ وہ کمزور بھی ہوں گے تو اللہ انہیں دین اسلام کی برکت سے اور صحبت مصطفیٰ کی برکت سے اللہ انہیں طاقتور بنا دے گا، اور اگر وہ ذلیل بھی ہوں گے تو دین اسلام کے ساتھ جڑنے کی دیر ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ جڑیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ انہیں ذلت کی زندگی سے اٹھا کر عزت کے تاج ان کے سر کے اوپر رکھ دے گا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آپ کی پیدائش مبارکہ سے بھی کئی سو سال پہلے، یعنی کہ ایسے درباروں کے اندر بھی ہوتا رہا ہے کہ جو بڑے شاہ زور دربار تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے تذکرے، آپ کے فیض کے تذکرے، دین اسلام کے ساتھ جڑ کر کامیاب زندگی گزارنے کے تذکرے، یہ سارے کے سارے تذکرے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو جو بھی فرد، جو بھی انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، شریعت مصطفی کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے سر کے اوپر کامیابی کا تاج رکھ دیتا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ اتباع مصطفیٰ کے اندر رہ کر، شریعت مصطفیٰ کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیجئے، انشاءاللہ کامیابیاں اور عزتیں آپ کی جھولی کے اندر بھر دی جائیں گی انشاءاللہ۔